اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ محترم بزرگوں، عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، الحمدللہ آج قرآن پاک مکمل ہوا، قرآن پاک کی تکمیل ہوئی۔ قرآن پاک ختم نہیں ہوا ہے، ختم کا بہت ہی شارٹ معنی ہے، مختصر معنی ہے، اور قرآن پاک کے لیے ختم کا لفظ صحیح نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہ جان بوجھ کر لفظ استعمال کیا کہ قرآن پاک کی آج تکمیل ہوئی ہے، یعنی قرآن پاک آج مکمل ہوا ہے، جو شروع سے لے کر اخیر تک ہے وہ مکمل ہوا ہے، ختم نہیں ہوا ہے۔ ختم کے معنی عموماً ختم ہو جانا، اینڈ ہو جانا، کسی چیز کا مٹ جانا، اسے کہتے ہیں ختم ہونا۔ آج کے اس قرآن پاک میں اس پارے میں بہت ساری صورتیں پڑھی گئی۔ آپ اگر غور کریں گے تو اکثر و بیشتر تمام صورتوں کا مضمون لگ بھگ ایک ہے، اور وہ ہے آخرت کے عنوان پر۔ سورہ نبا کہتے ہیں خبر کو، تو وہ نبأ، خبر کس بات کی؟ قیامت کی، تو اس لیے وہ خود سورہ بھی قیامت کے ٹاپک پر، اس کا نام بھی قیامت ہی کا ہے۔ اس کے بعد والنازعات، جھگڑا کرنے والے، تو یہ فرشتوں کا ذکر ہے، اور اللہ نے قسمیں کھائی، اس کے بعد قیامت کا ٹاپک ہے۔ سورہ عبس شروع میں ایک واقعہ ہے، ایک اندھے اور نابینا صحابی کے بارے میں، اور اس کے بعد آخر میں قیامت کا ٹاپک ہے۔ اذا الشمس کورت، یہ خود سورہ قیامت کے عنوان پر ہے۔ اذا السماء انفطرت، قیامت کے عنوان پر ہے۔ اکثر و بیشتر تمام صورتیں قیامت ہی کے عنوان پر ہے۔ آخر میں تمام احکامات، تمام مسائل، تمام دین، تمام شریعت اللہ نے سمجھانے کے بعد آخر میں اتنی ساری صورتیں صرف قیامت کے عنوان پر لانا، اس سے یہ بتانا مقصد ہے، اس سے یہ سمجھانا مقصد ہے کہ مسائل کتنے بھی جان لیے جائیں، فضائل کتنے بھی سن لیے جائیں، نالج کتنا بھی حاصل کر لیا جائے، قرآن پاک سراپا نالج تھا، سراپا علم تھا، پورا کا پورا علم ہے، یہ پورا کا پورا دین ہے، پورا یہ ایک دستور ہے زندگی گزارنے کا، یہ مینیول ہے۔ جب یہ سب کچھ مل چکا، اب پڑھ چکے، سمجھ چکے، تو آخر میں اتنی ساری صورتوں میں قیامت کا ٹاپک یہ یاد دلاتا ہے کہ ان تمام احکامات اور مسائل کو کرنے کے لیے انسان وہی کرے گا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، وہی کرے گا جس کے سامنے آخرت کا وہ ہولناک منظر ہوگا، وہی کرے گا جسے یقین ہوگا کہ مرنا ہے، وہی کرے گا جسے یقین ہوگا کہ میدان محشر میں اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ ظاہر ہے یہ جو
روح ہے، دین کی روح ہے، آخرت کا عنوان، آخرت کا ٹاپک یہ دین کی روح ہے۔ چونکہ دیگر جو مذاہب ہے، دھرم ہے، ان کے اندر بھی بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، لیکن ان کی سب سے بری یا بڑی خرابی یہ ہے کہ ان میں آخرت کا تصور نہیں ہے، مرنے کے بعد کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو پھر یہ قانون، یہ قاعدے قانون، یہ رول ریگولیشن، انسان ظاہر ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا وہ فالو نہیں کرے گا، یا جب تک ڈنڈے کا زور ہوگا، کوئی واچ رکھے گا، نظر رکھے گا، تب تک کرے گا، اس کے بعد نہیں کرے گا۔ لیکن دین اسلام میں ایک آخرت کا عنوان، آخرت کا کانسیپٹ ایک ایسا عنوان ہے کہ اس کے بغیر نامکمل ہے ہر چیز۔ اب آپ دیکھیے، چاہے وہ ماں باپ کے متعلق احکامات ہو، بیوی کے متعلق احکامات ہو، رشتہ داروں کے متعلق ہو، یا کسی بھی کے متعلق، نماز کے مسائل ہو، روزے کے مسائل ہو، جہاد کے مسائل ہو، فی سبیل اللہ کے مسائل ہو، جو بھی ہو، جس کے دل میں یہ ڈر ہوگا کہ مجھے مرنا ہے، 2 گز زمین کے نیچے جانا ہے، منومن مٹی کے نیچے برس ہا برس پڑے رہنا ہے، میرے جسم کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ ہوگا، فرشتے آئیں گے، منکر نکیر آئیں گے، سوالات کریں گے، پھر ہزار برس کے بعد ایک دن قیامت برپا ہوگی اور اللہ سب کو زندہ کرے گا، سارے مردے اٹھ کر زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر اللہ پوچھے گا کہ کیا کیا دنیا میں، کیا کیا۔ یہ جو عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ ہے کہ انسان کو صحیح راستے پر لاتا ہے، انسان کی منزل مقصود کی طرف صحیح سے رہنمائی کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، بندہ شوق میں، ثواب کے نیت میں یا ثواب کی امید میں کر رہا ہے، لیکن ڈر نہیں ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ قبول ہے یا نہیں، اس بات کا اگر ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تو آپ بتائیے کہ یہ ساری نیکیاں کوئی کام کی نہیں ہے، کوئی روح ہی نہیں ہے اس میں۔ اس لیے اور ان صورتوں کے اندر وہ سورہ بھی آئی جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ سورہ ہے جس صورت میں وہ نقطہ آغاز بتایا گیا جو آغاز انقلاب کا دن تھا، جس دن سے انقلاب آیا دنیا میں، جس دن سے زندگی گزارنے کا ڈھنگ ملا، جس دن سے انسانیت کی مسیحائی کی، جو انسان جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے، جو انسان شراب، جوا، ڈکیتی کے رسیا تھے، جن انسانوں کو زندگی کیسے گزارنا ہے اس کا کوئی طور طریقہ معلوم نہیں تھا، حال یہ تھا کہ انسان اپنی سگی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، انسان اتنا بے رحم ہو چکا تھا، انسان ایک درندہ صفت انسان بن چکا تھا، وہ دکھنے میں انسان تھا، اس کے ہاتھ پیر کان ناک سب وہ دکھنے میں انسان تھا، لیکن اس کا اندر کا ضمیر خونخوار ایک درندے جیسا تھا۔ جس دن سے یہ قرآن آیا اور وہ آیت اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ آیت آج یہ سورہ پڑھی گئی، یہ سب سے پہلی سورہ، اس کی 5 آیتیں وہ غار حرا میں اللہ کے نبی پر اتری، وہاں سے جو ریویلیشن ہوا، وہاں سے جو علم کا آغاز ہوا، وہاں سے جو انقلاب کی شروعات ہوئی، وہاں سے جو لوگوں کے دل بدلنے شروع ہوئے، وہاں سے جو کفر و شرک کی کھٹیا کھڑی ہونی شروع ہوئی، کفر و شرک ملیاں میٹ ہونا شروع ہوا، اور ایمان ہی ایمان، ایمان ہی ایمان، چاروں طرف پھولوں کی سدا بہار، چاروں طرف یوں سمجھیے کہ پھولوں جیسی خوشبو والا ماحول، کہ ایک انسان جو چند دن پہلے تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کاٹنے نعوذ باللہ جا رہا تھا، اب جب قرآن سن لیا تو اس کے دل ایسا بدلا ہے کہ وہ تلوار اب اس نبی کی حفاظت کے لیے اس کی اٹھے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کو خود کہتے ہیں مجھے بکریاں چرانا نہیں آتا تھا، میرے ابا مجھے مارتے تھے کہ اے عمر تو کیسا ہے، تجھے تو جانور چرانے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ لیکن جب اسلام آیا، قرآن اتر گیا، اور قرآن نے جو اندر ایک انقلاب شروع کیا، انقلاب کی وہ ہوا ڈال دی اندر دل کے اندر، تو پھر یہ عمر ایسا عمر بنا، ایسا عمر بنا اور ایسا انقلابی عمر بنا کہ 22 لاکھ مربع میل پر اکیلا حکومت کر رہا ہے، اور جسم پر جو کپڑے پہنے ہیں ان کپڑوں کے اندر 12 بعض روایت میں 22 پیوند ہے، 13 پیوند ہے، الگ الگ روایتیں، یعنی سلا ہوا ہے۔ اور رعب اور دبدبے کا یہ عالم ہے کہ شیطان راستہ بدل لیتا تھا، شیطان گلی چینج کر لیتا تھا جس گلی سے عمر گزرتے تھے۔ یہ انقلاب کس نے لایا؟ قرآن نے لایا۔ یہ چینج کس نے کیا؟ قرآن نے کیا۔ وہ عمر کہ ایک چٹھی لکھتا ہے، اور مصر کا ایک دریا ہے جس کا ہر سال یہ رواج تھا، یہ قانون تھا کہ جب تک ایک کنواری لڑکی اس کے اندر رات کو نہیں بٹھائی جائے گی اور وہ ڈوبے گی نہیں، پوری رات میں وہ جب مر نہیں جائے گی تب تک پانی اوپر نہیں آتا تھا۔ یہ عقیدہ تھا لوگوں کا۔ ہر سال ایک بچی کی قربانی دینا پڑتی تھی، کنواری بچی کی، نوجوان بچی کی۔ یہ ہوتا تھا، لوگوں کے عقیدے ایسے تھے کہ وہ ڈالتے تھے، وہ مرتی تھی، پھر دوسرے دن پانی اوپر آتا تھا اور کھیتوں کی سینچائی ہوتی تھی۔ عمر فاروق کا جلوہ ایسا، یا ان کے ہاتھ میں اللہ نے ایسا کرشمہ دیا کہ ایک چٹھی پر یہ لکھتے ہیں کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو جاری ہو جا، اور اگر تو کسی پنڈت اور سادھو سنت اور مہنت کے حکم سے چلتا ہے تو تیری پانی کی ہمیں غرض نہیں۔ یہ چٹھی ڈال دی جاتی ہے اور وہ پانی میں ایسا جوش آتا ہے کہ دوسرے دن وہ گورنر یہ اعلان کرتا ہے کہ حضرت عمر کی چٹھی ڈالنے کے بعد سے پانی اوپر آتا جا رہا ہے، اوپر آتا جا رہا ہے، اتنا اوپر آیا کہ پھر کبھی اس دریا کا پانی سوکھا نہیں، آج تک نہیں سوکھا۔ یہ عمر فاروق۔ عمر فاروق ایسے بدلے قرآن کی وجہ سے، قرآن نے ایسا انقلاب ڈالا کہ ایک بڑھیا کا تیل گر گیا، زمین پر تیل گر گیا، اور وہ بڑھیا آ کے شکایت کرتی ہے کہ میں غریب نہتی، کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے، تھوڑا بہت تیل تھا جس سے میں اپنا گزارا کیا کرتی تھی، وہ تیل زمین میں گر گیا ہے۔ حضرت عمر چٹھی ڈال کے اوپر رکھتے ہیں، اور وہ زمین کے اوپر وہ تیل ایسا جیسے چشمہ پھوٹتا ہے، کوئی پانی کا بلبلہ اوپر آتا ہے، ایسے تیل اوپر آتا ہے، اور بڑھیا وہ کٹورے سے اپنا واپس تیل لے لیتی۔ یہ قرآن نے انقلاب برپا کیا۔ وہ سورہ آج پڑھی گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، شب قدر میں اتارا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شب قدر ایک انقلابی رات تھی۔ شب قدر اس کی اس لیے نہیں فضیلت ہے کہ رمضان میں ہے، اس لیے نہیں فضیلت ہے کہ یہ روزوں اور تراویح والے مہینے میں آئی ہے، اس لیے فضیلت نہیں ہے۔ اس کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس دن ایک ایسا علم اترا، ایک ایسا نور اترا، ایک ایسی وحی اتری، ایک ایسا نالج اترا، ایک ایسا قانون اور دستور اترا کہ جس نے ہزاروں سال کی جہالت کو چند سالوں میں ختم کر دیا۔ اس لیے اس رات کی قدر ہے۔ قدر اس وجہ سے ہے کہ ایک طرف علم آیا تو پھر اٹھتی چلی گئی قوم اور جہالت ختم ہوتی چلی گئی۔ پہلے جہالت تھی اور پھر اس دن علم آیا شب قدر کے اندر، وہ علم قرآن کا علم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے لوگوں تمہیں پتہ بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس کی فضیلتوں کا کیا کہنا، اس کے اندر اترنے والی رحمتوں اور برکتوں کا کیا کہنا، آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خود اللہ نے جواب دیا، یہاں پر فضیلت سمجھائی، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں حضرت جبریل اترتے ہیں، جبریل کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں، اور یہ اترتے رہتے ہیں، اللہ کے احکامات لے کر کے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ فرشتے سلامتی بھیجتے رہتے ہیں، رحمت بھیجتے رہتے ہیں، برکتیں نازل کرتے رہتے ہیں، سلام 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 سلیوٹ کرتے رہتے ہیں ان تمام لوگوں کو جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں۔ یہ حتی مطلع الفجر، یہ فجر کے طلوع تک رہتا ہے، صبح صادق تک رہتا ہے، سحری کے وقت تک رہتا ہے۔